جاتا ہے، اپنوں کو خریدا جاتا ہے۔ ایران میں خمینی کو یا خامنئی کو کوئی غیر شیعہ برا بلا نہیں بولتا، وہی اس قوم کے بچے ہیں، ان کے ذہنوں کو اتنا بگاڑا جاتا ہے کہ اپنے لیڈرز کے خلاف بولتے ہیں۔ عراق میں وہی عراقی جو علی ولی اللہ پڑھنے والے، علی کو ماننے والے، وہی آغا سیستانی کے خلاف زبان درازیاں کرتے ہیں۔ اب سب کچھ کر کے دیکھ لیا، چینلز کھولے، وہ ایک لمبا چیپٹر ہے۔ اب آخری امید دشمن کی کس پہ کھڑی ہے؟ جب یہ دو مجتہد دنیا سے جائیں گے تو شیعوں کا ڈکلائن شروع ہو جائے گا، کیونکہ عراق کے حالات بھی اس وقت بگڑے ہوئے ہیں، ایران کے حالات بھی بگڑے ہوئے ہیں، تو یقیناً ان کے درمیان کیا پیدا ہو جائے گا؟ فساد پیدا ہو جائے گا۔ لیکن ان کا کیونکہ جتنی کیلکولیشن ہوتی ہے وہ حالات کے حساب سے ہوتی ہے، ان کی نگاہوں میں خدا کا وعدہ نہیں ہوتا۔ اگلا جملہ ہے واللہ متم نورہ۔ تبھی فرمایا مومن کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ مولانا حالات واقعاً اتنے بگڑ چکے ہیں، واقعاً مستقبل شیعت کا کیا ہوگا؟ تو فرمایا یہ جھاگ ہے، جھاگ بیٹھ جاتی ہے اور پانی ظاہر ہو جاتا ہے۔ کس نے اس وقت ایران میں سوچا تھا کوئی خمینی آئے گا؟ کس مجتہد نے یہ سوچا تھا کہ خمینی کو فتح ملے گی؟ بڑے بڑے مجتہد بڑے بڑے کہتے تھے یہ خمینی صاحب جو کر رہے ہیں اس سے صرف قتل و غارت ہوگا، شیعہ مریں گے۔ بھائی کون شاہ کو گرا سکتا ہے؟ لیکن اللہ کا وعدہ ہے واللہ متم نورہ، خدا اپنے نور کو پورا کرتا ہے۔ کس نے سوچا تھا صدام چلا جائے گا؟ لیکن واللہ متم نورہ۔ کس نے سوچا تھا آغا خوئی کے بعد ایک اور بڑی شیعہ قیادت پیدا ہوگی؟ لیکن اللہ کا وعدہ ہے واللہ متم نورہ۔ دشمن نے یہی سوچا کہ کربلا میں حسین کو قتل کر دیا، اب حسین کے بعد کون بچے گا؟ لیکن خدا نے امام زین العابدین کو بی بی زینب کے ذریعے سے نجات دلائی، کیونکہ واللہ متم نورہ، خدا نور کو تمام کرتا ہے۔ ضیاء الحق کے زمانے میں یہ تصور ہوتا تھا شیعہ ختم، جلوس ختم، اب کوئی شیعہ باقی نہیں رہے گا، لیکن ضیاء الحق چلا گیا، شیعہ آج بھی باقی ہیں۔ اتنی لاشیں اٹھانے کے بعد ایک تصور مولانا پاکستان میں کون شیعہ رہ پائے گا؟ یہاں تو ہر بچے کو مارا جاتا ہے۔ بوریا بستر جمع کر کے دوسری دنیا میں چلے گئے اور وہاں پہ ان کے بچے اور بیویوں کے بستر سارے جمع ہو گئے ہیں، لیکن جنہوں نے اللہ پر ایمان رکھا اور جنہوں نے خدا پر ایمان رکھا کہ واللہ متم نورہ، کبھی دشمن سے ڈرا نہ کرو، تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، قبور کو گرایا جاتا ہے، سمرہ کو 2 مرتبہ روزوں کو گرایا گیا، کاظمین میں بم دھماکہ ہوا، لیکن گرنے سے کیا ہوا؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تک کائنات میں خدا کا نام زندہ رہے گا، نام محمد اور آل محمد زندہ رہے گا، اور اس نام کو زندہ رکھنے میں جو لوگ محنت کرتے ہیں، جان لگا دیتے ہیں، خون اپنا بہا دیتے ہیں، پروردگار عالم قیامت میں ان کا رتبہ انبیاء بنی اسرائیل جتنا رتبہ بلند کرتا ہے۔ اور دعا ہے کہ خدا ہمیں ان اصحاب میں شمار کرے جو دین کی بقا کی جنگ لڑتے ہیں اور دین پہ ہوتے ہوئے ان کی دنیا سے شہادت ہو جاتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔